قرآن حکیم نے اہل ایمان کو بعض ماضی کے گزرے ہوئے واقعات سے آگاہ فرمایا تاکہ ان واقعات پر اہل ایمان کی نظر رہے تو آنے والے وقت میں اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس وقت ان پر پریشانی اور خوف طاری نہ ہو، ان کو معلوم ہو کہ یہ پہلے کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اور اہل ایمان کا قدم قدم پر امتحان اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، اب بھی ہو رہا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ان کو وہ دولت ملی ہے جس دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، وہ انعام ملا ہے جس انعام سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے، اور وہ کامیابی کی خبر ملی ہے، خوشخبری ملی ہے کہ جس سے بڑی خوشخبری کسی انسان کے لیے ہو نہیں سکتی۔ ایمان کی دولت مومن کو نصیب ہوتی ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ ہدایت کا پیغام جس پر مومن خود عمل کرتا ہے، دوسرے تک پہنچاتا ہے، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ اور جنت کی خوشخبری جو اہل ایمان کو ملتی ہے، اس سے بڑی خوشخبری کوئی نہیں۔ جب اتنی دولتیں اکٹھی اس کو ملیں گی تو ظاہر ہے کہ پھر آزمائش بھی اس کی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ جتنی بڑی ڈگری ہوتی ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنی ہی اس کے لیے محنت زیادہ درکار ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ جن ہستیوں کو آزمایا گیا ہے وہ انبیاء ہیں۔ انبیاء کو سب سے زیادہ آزمایا گیا ہے، اور سب سے زیادہ مضبوط ترین ایمان نبی کا ایمان ہوتا ہے۔ انبیاء کے ایمان کی تو مثل اور مثال ہی موجود نہیں، اسی لیے مجھے اور آپ کو اہل ایمان کو اس سے کم درجے پر رکھ کر تقاضا کیا گیا کہ اچھا اگر نبی جیسا ایمان تم یہ کہتے ہو کہ ہم سے تو ممکن نہیں، نبی کہاں اور ہم کہاں، تو پھر ایسا کرو، کوشش کرو کہ نبی کے قدموں میں بیٹھنے والے انسانوں کا جو ایمان تھا اس کی نقل تو کرو۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگوں اگر تم اس طرح کا ایمان لاؤ گے جیسا ایمان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے لوگ، سیکھنے والے لوگ، تربیت حاصل کرنے والے لوگ، ایسا اگر ایمان تم لے آؤ تو اللہ کہتے ہیں میری طرف سے اعلان ہے کہ تم سے بہتر پھر ہدایت یافتہ کوئی نہیں، تم ہی ہدایت یافتہ ہو۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت یافتہ ہو۔ جس کو اللہ ہدایت یافتہ کہہ دے، دوسرے لفظوں میں وہ پکا جنتی ہوتا ہے، جنت کا مالک اور وارث ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے جنت بنائی۔ تو اس اعتبار سے صحابہ کے صرف ایمان کو ہی معیار نہیں بنایا، حالات، واقعات، ان کو بھی معیار بنایا ہے کہ کس طرح کے حالات سے گزرتے رہے، کیسی حالت سے دوچار ہوتے رہے، اور ان حالات میں ان کا رویہ کیا ہوتا رہا۔ بعض مرتبہ زمانے کو دیکھ کر انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب وہ بات باقی نہ رہی ہو، اب اس طرح کا ایمان کہیں تلاش کرنے سے نہ مل رہا ہو اور نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ حالات کی چکی کو ایسا چلاتے ہیں، زمانے کی چکی کو ایسا چلاتے ہیں، دن اور رات کو ایسا گھماتے ہیں کہ گھومتے گھومتے کچھ اہل ایمان جن کے سینے ایمان کے نور سے روشن ہوتے ہیں، جن کے دل و دماغ ہدایت کے نور سے، ہدایت کی خوشبو سے معطر ہوتے ہیں، وہ سامنے آ جاتے ہیں اور سامنے آ کر وہ مظاہرہ کرتے ہیں، دیکھو دیکھو صحابہ ایسے تھے، تو ذرا ہمارا بھی عمل دیکھو، ہمارا بھی عمل دیکھو۔ جب ان کا عمل دیکھا جاتا ہے تو مومن کا دل اندر سے گواہی دیتا ہے، ہاں یہ ان کے وارث ہیں، ہاں یہ ان کے وارث ہیں۔
تو پہاڑوں جیسا مضبوط ایمان صحابہ کا، اور آج بھی یہ امت بے شک بکھری ہوئی امت ہے، لیکن یہ پہلو خوش قسمتی اور خوش نصیبی کا پہلو ہے کہ اس امت کی تمام تر آبادیاں اہل ایمان سے خالی نہیں ہیں، اہل ایمان موجود ہیں، اہل نظر موجود ہیں، متقی موجود ہیں، توکل کرنے والے موجود ہیں، خدا کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کرنے والے موجود ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنا تن، اپنا من، اپنا دن، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اپنی دولت، اپنا سرمایہ، اپنے بچے، اپنی اولادیں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے آج بھی اس امت کے افراد موجود ہیں، اور یہ سب کچھ قربان کر کر کے بتا رہے ہیں دیکھو ایسے ہوتے ہیں صحابہ کے ماننے والے، یا ایسی ہوتی ہیں صحابہ کی اولادیں، صحابہ کی اولادیں۔ اس کے گزرے زمانے کے اندر ان مسلمانوں نے، جن مسلمانوں پر دن رات آگ کے شعلے برس رہے ہیں، آگ کے شعلے برس رہے ہیں، ان کے در و دیوار ملیہ میٹ ہو رہے ہیں، ان کی آبادیاں کھنڈر بن رہی ہیں، وہ سب کچھ دے رہے ہیں، سب کچھ لٹا رہے ہیں، مگر ایک چیز کو بچا رہے ہیں، ایک چیز کو بچا رہے، اور یہی ہے دین کا سبق۔ سب کچھ لٹا دو مگر اپنا ایمان بچا دو، اپنی آخرت بچا لو، اس امت کی حرمت بچا لو، اس امت کی عظمت بچا لو، اس امت کا تقدس بچا لو، اللہ کا دین بچا لو، نبی کا فرمان بچا لو، اللہ کا قرآن بچا لو، باقی سب کچھ لٹا دو، تم پھر بھی نقصان میں نہیں ہو، فائدے میں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو سب کچھ لٹا کر پہنچے تھے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، سواری بھی رشتہ داروں نے چھین لی، اونٹ چھین لیا، بیوی بھی نہیں جانے دی، پیارا سا بچہ تھا وہ بھی چھین لیا، تھوڑے سے سکے تھے ایسے پوٹلی کے اندر وہ بھی چھین لیے، تنہا مکہ کی گلی میں کھڑے ہیں، اور کوئی چیز نہ کھانے کی نہ پینے کی ان کے پاس موجود نہیں تھی، اور سفر کہاں تھا؟ مکہ سے مدینہ کا سفر۔ اس تاریک رات میں کھڑے ہو کے ایک منٹ سوچنے لگے، اچھا میری زمین بھی گئی، مال بھی گیا، دولت بھی گیا، اثاثہ بھی گیا، بیوی بھی چلی گئی، بچہ بھی چھین لیا گیا، کوئی چیز بھی تو میرے پاس باقی نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ آواز بھی لگائی جا رہی تھی، دشمنان دین آواز لگاتے تھے، امام الانبیاء کا دامن چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں تمہیں واپس مل جائیں گی، یہ ساری چیزیں تمہیں واپس مل جائیں گی، بیوی بھی مل جائے گی، بچہ بھی مل جائے گا، یہ سکے بھی مل جائیں گے، مال و دولت بھی مل جائے گا، آپ کا گھر بھی مل جائے گا، اسی بستی کے اندر تم رہو گے۔ تو ایک منٹ کی خاموشی کے بعد اندر سے آواز آئی، یہ سودا نہ کرنا، نقصان میں چلے جاؤ گے، نقصان میں چلے جاؤ گے، یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں دوبارہ مل سکتی ہیں، لیکن ایمان کی دولت اگر لٹا دو گے تو اس سے بڑا نقصان دنیا میں اور آخرت میں کوئی نہیں۔ بس وہاں ایک منٹ کھڑے ہو کے بات کی اپنے آپ سے، اور چل پڑے ہیں پیدل مدینہ کی طرف۔ راستے میں غذا کیا تھی؟ درختوں کے پتوں کی غذا تھی، درختوں کے پتوں کی غذا تھی۔ آج اہل فلسطین کے حالات دیکھ کر جب ہم ماضی کی تاریخ دیکھتے ہیں تو حوصلہ ملتا ہے، نہیں یہ تاریخ امت پہ گزر چکی ہوئی، یہ تاریخ اس امت پہ گزر چکی ہوئی۔ آج جب ان کے خون کی ندیاں بہتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں ماضی کی تاریخ مکہ میں بھی نظر آتی ہے، مدینہ میں بھی نظر آتی ہے، ہماری بر صغیر میں بھی نظر آتی ہے۔ دشمن اسی تاریخ کو دہرا رہا ہے، جس تاریخ میں اس نے ہمارے بڑوں کو اپنی توپوں کے اندر داخل کر کے توپ کو چلا کے گولے کی طرح تو ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ تامسن یہی کہتا ہے، ان کا مورخہ یہی کہتا ہے، ولیم میور یہی کہتا ہے، ان کا مورخہ یہی کہتا ہے، ہم نے توپوں میں ڈال کے ان کو اڑا کے رکھ دیا، اور ہم نے آگ کے کوئلوں کے اوپر، جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر ڈال کے ان کو پکا کے رکھ دیا، ہم نے کھولتے ہوئے تیل اور ابلتے ہوئے پانی کی دیگوں کے اندر ڈال کر ان کے جسموں کو، ان کے جسموں کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر کے رکھ دیا۔ یہ تاریخ پہلے دہرائی جا چکی ہے، لیکن ہوتا کیا تھا؟
ہوتا یہی تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ برداشت ہے لیکن ایمان کی دولت کو گوانا ہمیں برداشت نہیں، ایمان نہیں چھوڑ سکتے، جل کے پک کے جان کی بازی لگا دیتے تھے وہ، اس طرح سے اپنے ایمان کو بچا لیتے تھے۔ یہ تاریخ تو پہلے بھی دہرائی جا چکی، اب بھی دہرائی جا رہی، لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا ہو چکی، فضائے بدر دوبارہ پیدا ہو چکی ہے۔ اس امت کے ان نوجوانوں کو، ان مجاہدین کو جن کے ہاتھ میں ابھی ماضی قریب میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں، پتھر ہی تو تھا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے مناظر کہ وہ بندوق کا مقابلہ، میزائل کا مقابلہ، کلاشنکوف کا مقابلہ، گولیوں کا مقابلہ کس چیز سے کرتے تھے؟ یا ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا، یا ان کے ہاتھ میں ولیل ہوتی تھی، یا ان کے ہاتھ میں پتھر ہوتا تھا۔ دیکھے تو صحیح کوئی نقشہ۔